اللہ اکبر. یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے غسل کر کے کپڑے بدل کر اس گلی سے گزر رہے تھے، جو گلی سیدھی جو ہے باب السلام کی طرف جاتی تھی. اسی گلی میں عباس کا مکان تھا. جمعہ کی نماز تیار، امیر المومنین خطبہ دینے نماز پڑھانے کے لیے چلے. حضرت عباس کے مکان کی چھت پر مرغی کا ایک بچوزہ ذبح کیا گیا ان کے لیے. وہ اس کا خون پر نالے سے نیچے ٹپکا. وہی حضرت عمر گزر رہے تھے، وہ حضرت عمر کے اوپر گرا خون. کیا ہو رہا ہے کہ جی وہ عباس کے مکان کی چھت پر چوزہ ذبح کیا گیا ہے، یہ اس کا خون ہے. حضرت عمر وہیں سے واپس ہوئے اور غصہ آیا کہ یہ راستے میں خون ٹپک رہا ہے، لوگ گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی. وہ فرمایا حکم دیا اکھاڑ دو، اس کو نکال دیجیے، پھینک دو. حضرت عمر کا حکم تھا. فوراً لوگ چڑھے، انہوں نے اوپر نالا جو لگا ہوا تھا عباس کی چھت پر اسے توڑ کے پھینک دیا. حضرت عمر واپس گئے، جائے کپڑے بدلے. غسل جمعہ کی تاخیر بھی ہوئی. حضرت عمر تیار ہو کر آئے واپس. جمعہ کی نماز کے بعد حضرت عباس کھڑے ہوئے. حضرت کہ امین آپ کو پورا حق ہے جو آپ نے کیا ہے، لیکن میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس پر نالے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے لگایا. آپ کا حکم ہے، بات آپ کی معقول ہے. آپ کے عمر کی تنفیذ تو لازم ہے، اور یہ بے شک صحیح بات ہے کہ یہ پر نالا راستے میں ہے، لوگوں کو اذیت ہوتی ہے اس سے. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ پر نالا چچا کے احترام میں آپ سے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا. اور تم نے میں عباس جلدی آؤ، ساتھ لے کے گئے اور جا کر یہ کہا عمر نیچے بیٹھے گا تو عمر کے کندھے پہ کھڑے ہو. حضرت عمر نے اپنے کندھوں پر عباس کو کھڑا کیا. تو عباس اس پر نالے کو وہیں رکھو، جائیں پڑے خون گرا کرے اور لوگوں کو تکلیف ہوا کرے، اس سے برداشت ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لگایا ہوا ہم آپ کی نسبت کا خیال ابھی زمانے میں کیا برداشت ہوگا. اب کوئی نسبت کا خیال نہیں ہے، امت اس لیے کوئی نسبت کا خیال. یہ ہے بات. تو میں نے عرض کیا کہ یہ کچھ حقائق ہیں جن پر ہر علاقے کے لوگوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے. جی ہاں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اس طرح بنائی تھی، نسبت کا خیال. جو لوگ میدانوں میں محنت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فضائل صحابہ کے سامنے بیان کرتے تھے تاکہ لوگ نسبت کا خیال کر کے مجتمع رہے. کسی کے بارے سے گنجائش نہیں تھی کہ آپ کسی کو حقیر یا ہلکا سمجھے. سوچیے آپ ایک صاحب حکومت میں حاضر ہو، ایک عام آدمی ہاتھ کٹا ہوا ہے یہاں سے. حضرت مجھے کیا ہوا ہاتھ میں؟ کہنے لگی نہیں فلاں غزوے میں تھا وہاں میرا ہاتھ کٹا. غزوے میں ہاتھ کٹ گیا تھا. بیٹھے رہے. تھوڑی دیر میں کھانا آیا، دسترخوان لگا. جب کھانا رکھا گیا لا کر تو انہیں خیال ہی ہوا کہ میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے، یہ لوگ میرے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کریں گے. تو یہ آہستہ سے پیچھے ہٹے اور اٹھ کے جانے لگے. تم نے سمجھ لیا کہ یہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے ہمارے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کرے گا، یا ہمارے ساتھ اس بات کو پسند نہیں کریں گے ہمارے ساتھ بیٹھے. تو میں یہاں آؤ، بٹھایا تم نے ان کو اور فرمایا لاؤ پیالہ کھانے کا. کھانے کا پیالہ لایا گیا، کھانے کا پیالہ رکھا تھا. حضرت نے فرمایا اس شخص سے فرمایا جب تک تم اپنا یہ کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے میں نہیں گھما دو گے ہم میں سے کوئی کھانا نہیں کھائے گا. پسند تھی اس کو. صرف اتنی بات پر
کہ ہمارے ساتھیوں کے دل میں اس کے کٹا ہوا ہاتھ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ کھانا کھانا لوگ پسند نہیں کریں گے. فرمایا ہم سکھلائیں گے سبق انہیں جو تمہارے ساتھ کھانا کھانے سے کراہیت کر رہے ہیں، دن کر رہے ہیں، ہم انہیں سکھلائیں گے سبق. چنانچہ روایت میں ہے حضرت نے حکم دیا کہ جب تک تم اس کھانے میں اپنا کٹا ہوا ہاتھ نہیں گھما دو گے ہم میں سے کوئی کھانا نہیں کھائے گا. چنانچہ حضرت عمر کا حکم تھا، اس نے اپنا ہاتھ کھانے میں ادھر گھمایا، میں سب کو حکم دیا اس میں سے کھاؤ. یہ سوچنی ہے کتنی طبیعت میں کراہیت ہوگی. ظاہر بات ہے کوئی ہاتھ میں سے کوئی خون نہیں بہ رہا تھا ورنہ تو وہ کھانا ناپاک ہو جاتا، لیکن ہاتھ کٹا ہوا تھا. فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا ہمارے یہاں کوئی مقام نہیں ہے، یہ تمہارے ہاتھ کٹنے کی وجہ سے کھانا پسند نہیں کریں گے، تمہارے ہاتھ اس میں گھماؤ گے تب ہم کھائیں گے اس کو. تو میں نے عرض کیا کہ اجنبی لوگوں کا دل بڑھایا جاتا تھا، ان سے کو قریب کر کے ان سے رائے لے کر. یہ ایک مستقل کام تھا، یہ ایک مستقل ایک کام تھا. یہی وجہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے صلاحیتوں والے اجنبی ان کی صلاحیت ضائع ہو جاتی، اس لیے کہ مشورے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی ہمارے متعلقین کون ہیں، پرانے کون ہیں. جبکہ آپ غور کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ ایک اجنبی آدمی کو آگے بڑھا دیا کرتے تھے. پرانوں کے ہوتے ہوئے بعض نئے لوگوں کو آگے بڑھایا ہے، بعض نئے لوگوں کو آگے بڑھایا ہے ان کی صلاحیت کی وجہ سے. اور ورنہ وہاں صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں جہاں آدمی صرف تعلقات کی بنیاد پر کام لیتا ہے، وہاں صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں. وہاں صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں جہاں صرف آدمی تعلقات کی بنیاد پر کام لیتا ہے کہ یہ تعلق ہے اس لیے کام لیتا ہے. تو تعلقات کی وجہ سے بعض مرتبہ غیر صلاحیت والے آگے چلے جاتے ہیں، اور تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی کی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ پہلا کام یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی ہے. امت کا مطلب یہ ہے کہ امت کے درمیان کا طبقاتی فرق ختم ہو. اس لیے ہمارے یہاں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں، نہ خروج میں، نہ اجتماع میں، نہ جلسے میں، نہ مجلس میں. ہمارے یہاں طبقاتی نہ جماعت ہے، نہ اجتماع ہے، نہ کوئی مجلس ہے، کچھ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ صرف اکرام اور تعلیف قلب کے لیے بھی طبقاتی جوڑ کی گنجائش نہیں ہے. اکرام اور اس کے لیے بھی گنجائش نہیں. اس لیے کہ جب کسی بھی قوم کے ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ ہم طبقہ ہیں تو ایسی قوم امت سے کٹ جاتی ہے، ایسی قوم امت سے کٹ جاتی ہے جس کو یہ خیال آ جاتا ہے کہ ہم ایک طبقہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف اس پر تنبیہ ہوئی ہے، آپ کو اس بات پر اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی ہے، بلکہ روایت میں عتاب کا لفظ ہے. جی ہاں، عتاب غیر نبی کے لیے اور معنی میں ہوتا ہے، نبی کے لیے اور معنی میں ہوتا ہے. نبی کے لیے عتاب تنبیہ کے معنی میں ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نابینا صحابی کو اپنے پیچھے مدینے میں خلیفہ بنا کر جاتے تھے، اور یہ فرمایا کہ عاتبنی بہ ربی، کہ میرے رب نے کہا مجھ پر عتاب ہوا ان کی وجہ سے. کیا بات کیا ہوئی؟ یہ بات یہ پیش آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خیال ہوا تھا کہ یہ خواص مشرکین ہیں، یہ خواص مشرکین ہیں، ایک ان کے ساتھ ایک مجلس ہو جائے تاکہ یہ بات سمجھیں لے، کیونکہ ان کا مقام، ان کا درجہ، ان کی حیثیت ایسی اونچی ہے
اور حالانکہ وہ کفر پر ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ جانتے بھی نہیں ہے کہ سادگی کیا چیز ہے اور مسکنت کیا چیز ہے۔ کفر کا بھی کبر ہے، مالداری کا بھی کبر ہے، اپنی قوم کے خواص بھی ہیں۔ آپ کو یہ خیال ہوا کہ ایک مجلس ان کے ساتھ ہو جایا کرے، انہوں نے خود ہی شرط لگائی ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے، بیٹھیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ ہیں، ہمارے غلاموں کی حیثیت ان کی نہیں ہے، ان کپڑوں سے ہمیں بدبو بھی آتی ہے، یہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ آپ کو خیال ہوا کہ اگر کچھ دیر کے لیے میرے صحابہ الگ ہو جائیں اور ایک جلسہ ایک مجلس ان کے ساتھ ہو جایا کرے تو اس میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے کہا جی ایسے نہیں، زبانی بات نہیں ہوگی، آپ پر باقاعدہ اس کی تحریر بنائیں، اس پہ لکھیں کہ جس وقت ہم آئیں گے اس وقت آپ کے جو بسطاء صحابہ ہیں، فقراء صحابہ، یہ نہیں آئیں گے اس وقت۔ آپ نے سب سے فرما دیا دیکھو بھائی ان کے لیے وقت ہم نے طے کر دیا ہے۔ حضرت علی سے آپ نے تحریر لکھوائی اور یہ طے ہوا کہ جس وقت ان خواص کا جوڑ ہوگا اس وقت عوام نہیں آئیں گے۔ چنانچہ اس پہ عمل شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے تھے، عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی، انہیں کچھ پتہ نہیں مسجد میں کیا ہو رہا ہے، کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے چیخے علمنی یا رسول اللہ ما علمک اللہ، مجھے سکھلایا جانا آپ کو سکھلایا ہے۔ آپ کو ان کے آنے پر غصہ آیا اور ناگواری ہوئی، اس پر عبسہ نازل ہوئی، اس پر عبسہ نازل ہوئی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اپنی امت کو حکم دیا ہے۔ بہت اہم بات ہے، اپنی امت کو آپ نے اس کا حکم دیا ہے کہ اگر اپنے اخلاق میں کمال چاہتے ہو تو اجنبیوں کے ساتھ نکلا کرو۔ اخلاق میں کمال چاہتے ہو تو اجنبیوں کے ساتھ نکلا کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف پرانوں کا جمع ہو جانا یا نکل جانا یہ ایک اعتبار سے فتنوں کا بھی سبب ہے۔ یہ فتنوں کا سبب ہے، یہ فتنوں کا سبب ہے۔ کیا میں آپ سے عرض کروں، جو پرانے حج میں آیا کرتے تھے، پرانے ملکوں سے حج میں آیا کرتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ حج ہوتے ہی سارے پرانوں کو سب اپنے ملک میں واپس سے جاؤ، ٹھہرنا مت یہاں ٹھہرنا مت۔ کیا حکمت ہوئی اللہ تعالیٰ کی؟ حج کے بعد اعلان ہوتا تھا جتنے پرانے آئے ہیں حج میں جلدی اپنے اپنے ملکوں میں واپس جاؤ، اپنے کام میں لگو۔ نہیں، میں آپ سے بہت ضروری بات ہے کہ پرانوں کا جمع ہوتے رہنا، پرانوں کے جمع ہوتے رہنا، یہ بعض مرتبہ عوام پر محنت سے اتنا غافل کر دیتا ہے، جی ہاں، یہاں تک ہو جاتا ہے کہ ان کے سہ روزہ، ان کے چیلے، ان کے 4 مہینے، ان کے گشت، ان کا خروج، وہ بالکل ایک بہت ہلکے درجے کا کام ہو کے رہ جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی سطح ہے، ہم تو اس سے آگے بڑھ چکے ہیں بہت، اور اب تو ہماری سطح اس کام کے نہیں رہ گئی ہے، اب تو عالمی تقاضے اور عالمی مشورے ہمارے ذمے ہیں، اب تو یہ اس کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، ہم اس سطح سے گزر چکے ہیں، سمجھتے ہیں یہ کوئی کورس تھا جسے ہم کر چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فتنوں کا سبب ہے، یہ فتنوں کا سبب ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کا یہ معمول کہ وہ حج میں اعلان کر دیا کرتے، حج ہوتے ہی سب پرانوں کو اپنے اپنے ملکوں میں جاؤ، کام میں لگو جا، تم اگر یہاں مجتمع رہے کچھ وقت، جی ہاں، تمہارا عوام کے ساتھ رہنا یہ تو عوام کی تعلیم و تربیت کا سبب بنے گا، تمہارا ان کو چھوڑ کر آپس میں مجتمع رہنا کہ یہ تمہارے درمیان فتنوں کو پیدا کرے گا۔ صاف صاف بات موسیٰ کے بیان میں ہے، پرانوں کے بیان میں ہے کہ پرانوں کا جمع ہونا وہ تو صرف کچھ وقت کے لیے جمع ہونا، اصل بکھرنے کے لیے، اصل بکھرنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اپنے کاموں میں رہو، کاروبار میں، اور اپنے کام میں رہو، اور جب تمہیں جمع کیا جائے مشکل تو تم جمع ہو جاؤ، یہ کوئی اجتماع نہیں ہے۔
ان کا مختلف جماعتوں کے ساتھ بکھر کر رہنا یہ ان کی ایک حقیقت ہے کہ جو آدمی جتنا عمومی میدان میں رہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کام کے شکلیں اور کام کے تقاضے اتنے کھلیں گے، وہ اتنی ترقی کریں گے تو جتنا عموم میں رہے گا، جتنا عموم میں رہے گا۔ جتنی میں کہتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ عالم ہے مبلغ، عالم ہو مولوی صاحب یا مبلغ ہو، عالم ہے مبلغ ہو، یہ جتنا عموم میں رہیں گے ان کے کام میں اتنا ہی زیادہ تفقہ اور ان کے کام میں اتنا ہی زیادہ کی گہرائی پیدا ہوگی۔ یہ ایک حقیقت ہے، عالم و مبلغ ہو۔ جتنا یہ عموم میں رہیں گے ان اللہ تعالیٰ میدان کے حالات ان پر کھولیں گے، کیونکہ امور مشرع کا تعلق میدان سے ہے، تجربات سے نہیں ہے اور معلومات سے بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، امور مشرع کا تعلق قدامت سے نہیں ہے، امور مشرع کا جو تعلق ہے اصل میدان سے ہے۔ جو جتنا میدان میں زیادہ رہے گا، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا مشورہ ترقی کرے گا اور ان کے مشوروں میں تقاضے اتنے ہی آئیں گے جتنے ان کے مشورے والے میدان میں رہیں گے۔ یہ میرا یہ تجربہ ہے کہ وہ میدان میں نہیں رہتے، ان کی سوچ بہت محدود اور ان کے عزائم بہت کمزور ہوتے ہیں، سوچ بہت محدود، عزائم بہت کمزور، جو میدان میں نہیں رہتے ہیں۔ وہ تو میدان میں رہنا آدمی کے اندر ایک تقاضا پیدا کرتا ہے اور اس سے آدمی کا اندر عزم بنتا ہے، اصل عزم بنتا ہے میدان میں رہنے سے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ ایک بات یہ ہے کہ عموم میں رہو، اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ فتنے پیدا ہوں گے، ان فتنوں کا علاج صرف یہ 3 چیزیں ہیں: عموم میں رہنا، جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہنا اور مسجدوں کو لازم پکڑ لینا۔ تین چیزیں حدیث میں ایسی بتائی گئی ہیں کہ اگر اس کا انتظام نہیں ہے ان 3 چیزوں کا تو پھر یہ فتنوں سے بچ نہیں سکتا۔ فتنوں سے بچنے کے 3 اسباب بیان کیے گئے ہیں حدیث کے اندر، ایک ہی روایت کے اندر 3 اسباب: عموم میں رہو، جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہو اور مسجدوں کو لازم رکھو۔ تو ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ حدیث میں اجنبیوں کے ساتھ نکلنے کا جو امر ہے، یا اقسم وغضو مع غیر قومک یحسن خلقک، یہ تحسین اخلاق کا ایک نسخہ بتایا گیا ہے کہ تحسین اخلاق کا نسخہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اجنبیوں کے ساتھ رہیں، اجنبیوں کے ساتھ زیادہ رہیں، اجنبیوں کے ساتھ رہیں۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ معلم ہے مبلغ، ان کی ترقی، جی ہاں، ان کی ترقی اجنبیوں کے ساتھ رہنے میں ہے۔ صحابہ خود فرماتے ہیں ہمارے علم میں جو اضافہ ہوتا تھا وہ جاہلوں کے سوالات سے۔ سوچیے، اس بات پہ غور کیجیے۔ صحابہ آپ کی خدمت میں رہتے تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے علم میں اضافہ ہوتا تھا اعراب اور جو ہے کیا کہتے ہیں دیہاتی لوگوں کے سوالات سے۔ وہ آ کے نئے نئے سوال کرتے تھے، ان کے نئے نئے سوالات سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا تھا اور ان کے سوالات ایسے ہوتے تھے آپ جوابات دیا کرتے تھے، اس سے ہمیں فائدہ ہوتا تھا۔ تو ہم نے عرض کیا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ آپس کی اجتماعیت میں بہت ضروری آپ سے بات عرض کر رہا ہوں کہ عالمی سطح پر ان مراکز سے ہی جڑنا چاہیے جو مراکز نظام الدین سے متعلق ہیں۔ صاف بات ہے، احترام، ادب سب کا سلام ہوگا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان کا یہ کام ہے کہ وہ ہر زمانے میں حق سے ہٹانے کے لیے لوگوں کو تذبذب میں ڈال دیتا ہے۔
کس میں کہ ہم کیا ادھر جاویں کیا کریں. جب آدمی ایک راستے پر چل رہا ہوتا ہے تو اچانک اس کو ایک اور راستہ دکھلایا جاتا ہے. ایک راستہ یہ بھی ہے اور اس راستے کو وہ اس لیے پسند کر لیتا ہے کہ اس راستے پر تو فلاں صاحب بھی چل رہے ہیں. جی ہاں بالکل، میں آپ سے بالکل بے تکلف عرض کر رہا ہوں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے لیے نکلے تو عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کے سردار نے یہ کہا کہ ہماری رائے پر کیونکہ عمل نہیں ہوا اس لیے ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ آپ نے ہماری رائے پر عمل نہیں کیا. یہاں سے جماعت میں افتراق ہوا ہے. جماعت میں افتراق ہوا، بالکل واضح بات ہے. اس نے صحابہ کی تشکیل کی ہے، اس نے صحابہ کی تشکیل کی اور صحابہ سے کہا. اور ہر زمانے میں اب یہ منافقین کا کام تھا کہ وہ صحابہ کو بچلانے کی کوشش کیا کرتے تھے.